ہندوستان کی عظیم فضائیہ ہے، آپ پائلٹ پہ اتنا شور کر رہے ہیں، پھر پکڑ لیں گے، ڈونٹ وری۔ جنگ اگر ہوتی تو میں نے کہا تھا آخری ہوگی، یہ روز روز کی چکی ختم ہو جانی چاہیے۔ جس دن انڈیا ایڈونچر کرنے کی بات کرے گا، سارے ہندوستان کی چتا کو جلا دیں گے، اجتماعی چتا کر دیں گے، پیسے ہی نہ لگے۔ اور یہ مسئلہ آپ کو حل کرنا پڑے گا، اس مسئلے کے حل کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے۔ سوموار کو ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے حالات کے بارے میں انشاءاللہ ایشو کریں گے۔ پاکستان کا جو موقف ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے ہم حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ تصور پیش کریں گے۔ کنونس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، چونکہ نریندر مودی کا الیکشن ہے، اسی کی وجہ سے جنگ کے خطرات جو ہیں بڑے ہیں۔ گفتگو سے معاملات حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور دنیا بھی پوری اس وقت پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اتحاد تھا، ہمارا مقابلہ اس وقت ایک تقسیم شدہ ہندوستان ہے اور متحد پاکستان ہے۔ جنگ کے بادل ہمارے سروں پہ منڈلائیں یہ ہماری خواہش بھی نہیں ہے۔ مودی سرکار کی سیاسی ضرورت ہو، پورے خطے کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ شاکر اللہ ان کی جے پور کی جیل میں تھے، اس کی حفاظت ان کی پولیس کی اور جیل حکام کی ذمہ داری بنتی تھی۔ دے فیلڈ۔ ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس پہ فخر ہے، اس پہ کوئی عالمی دباؤ نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ان نادیم۔ ناظرین، پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلائیں یہ ہماری خواہش بھی نہیں ہے، ایسا کہنا ہے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا، لیکن صورتحال اس سے قطعی مختلف ہے۔ پاکستان اور بھارت کی درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اور جس حد تک یہ تناؤ ہے اور جس حد تک یہ معاملات ہیں وہ ہم نے شاید 65 کی جنگ میں دیکھے، 71 کی جنگ میں دیکھے، اس سے پہلے ایل او سی کی جو وائلیشن ہوتی رہی اس پر دیکھے، لیکن بہرحال اب تمام حالات کے بعد بھی پاکستان نے ڈے فرسٹ سے امن کی بات کی اور آج بھی امن پر قائم ہے، اور نہ صرف بات کی، ابھینندن جو کہ بھارتی پائلٹ تھا ان کو پوری عزت اور پوری رسپیکٹ کے ساتھ ان کو واپس کر کے پاکستان نے پریکٹیکلی اس بات کو ثابت بھی کیا اور اس کو پوری دنیا میں اس بات کو سراہا بھی گیا، یہاں تک کہ او آئی سی کا وہ اجلاس جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ شرکت نہیں کی اور قرارداد باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئی کہ سشما سراج اس میں شرکت کر رہی ہیں تو پھر میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، وہاں سے بھی جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا اس میں عمران خان صاحب کی تعریف کی گئی۔ یہ تو معاملات ہیں یہاں تک، لیکن بھارت کی طرف سے اگر ہم دیکھیں یہ تو اپنے طرف کی بات ہے، لیکن اگر ہم بھارت کی سائڈ دیکھیں تو ان کا جو میڈیا ہے جو کہ ان کے اپنے لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ آج بھی زہر اگل رہا ہے، اسی قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جو ان کی حکومت ہے نریندر مودی اس حد تک مجبور ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کی باتوں کو پوری دنیا نوٹس کر رہی ہے۔ نریندر مودی کا ایجنڈا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، یا ہمیں اگر معلوم ہے تو وہ جنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال صورتحال تو یہ ہے، اس وقت پاکستان کو ایک اخلاقی برتری حاصل ضرور ہے، لیکن وہ آگے آنے والے دنوں میں اس کو مینٹین کس طرح سے رکھنا ہے، موو آن کس طرح سے کرنا ہے۔ ایل او سی پر جو شدید ٹینشن ہے، شدید کل کی رات بھی اس میں گزری، خاص طور پہ جو کشمیر کی مختلف ایل او سیز ہے وہاں پر، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ جو ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود۔ السلام علیکم جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، ایم این اے پی ٹی آئی کے، اور یہ ان کی اپنی بھی بڑی خدمات اور بڑی کاوشیں ہیں، جب یہ خود بھی بھارت گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی بھرپور ایک ڈپلومیسی کی کوشش کی، بہرحال کتنا پازیٹیو رسپانس ملا نہیں ملا آج کے پروگرام میں ضرور جانیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اخوان زادہ چٹان صاحب، فارمر ایم این اے ہے پیپلز پارٹی کے۔ السلام علیکم چٹان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل۔ ناظرین، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو آزاد جموں کشمیر کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں مشتاق منہا صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، اور بیسیکلی معلوم یہ کرنا ہے کہ وہاں پر جو ایل او سی کی وائلیشن ہو رہی ہے اور جو پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے اس نے اب تک کتنا نقصان کیا ہے۔ جو ہماری معلومات ہے 2 ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، سویلینز کی بھی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ مشتاق منہا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشتاق منہا صاحب، مجھے پہلے یہ بتائے گا کہ کشیدگی جو پاک بھارت کے درمیان جاری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ہم بھارتی پائلٹ واپس کر دیں گے تو اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ہم نے دیکھا کہ کشمیر پہ جو ایل او سیز کی کشیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا، تناؤ میں اضافہ ہو گیا، وائلیشن میں اضافہ ہو گیا، شدید قسم کی گولہ باری ہوئی اور ایکسچینج بھی ہوا۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی نادیہ، بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس وقت واقعی جب یہ پلوامہ کے بعد جو انسیڈنٹس ہیں ان میں آہستہ آہستہ جو بھارت نے تناؤ بڑھایا، کشیدگی بڑھائی، اور گزشتہ 4-5 روز سے تو بہت زیادہ شدید شیلنگ کی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے
जो शहरी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ और जो हमारे ट्रूप्स हैं यहाँ पर डिप्लॉयड उनकी चौकियों पर भी। और भारत एक तरह से दबाव में लाना चाहता है हमेशा। और जब भी आप देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर शायद इतनी तनाव आपको कभी महसूस ना हो, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत भी अगर कशीदगी और तनाव भारत और पाकिस्तान के दरमियान होता है तो उसका जो सफर करते हैं वो आजाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं। और आप कारगिल की वार देखें 1965, 71 और उसके बाद जब भी इवन सचिन के ऊपर अगर कशीदगी बढ़ती है तो उसका भी असर लाइन ऑफ कंट्रोल पे पड़ता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आजाद कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसकी इस तरफ भारत की तक की जो इश्तिहाल अंगेज कार्रवाई है वो आगे आएंगी और वही हुआ। और इस वक्त जो एक्सपेक्ट आजाद कश्मीर के लोग ये भी कर रहे थे कि शायद जो पायलट था उनका वो उसके बाद देने से थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन कल जब देखा हमने कि पायलट जो है जब वापस किया गया तो उसके बाद रात गए तक जो है वो फायरिंग और गोलाबारी जो है उसमें शिद्दत आई। और आज भी वक्फे वक्फे से चाहे कोटली सेक्टर्स के जो चारों सब सेक्टर्स हैं जिसमें कोयटा, तत्तापानी और नकियाल सेक्टर है और चड़ोई सेक्टर है और इस तरह सुबानी के अंदर जो है वो हमने देखा कशीदगी ज्यादा नजर आई। पुंछ सेक्टर के अंदर भी भारत की तरफ से गोलाबारी ज्यादा की गई है। तो अब तक जो 3-4 रोज से जो कार्रवाई है उसमें 5 जो हमारे शहरी आजाद कश्मीर के वो शहीद हो चुके हैं। 2 हमारे जवान जैसा कि आपने बताया वो भी शहीद हुए गुज़िश्ता रात नकियाल सेक्टर के अंदर। तो इस वक्त तक 38 जख्मी हैं जिसमें से तकरीबन जो है 12 से 15 जो है शदीद जख्मी हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जेर इलाज है। अच्छा मुश्ताक मीना साहब, उसके अलावा मुझे मुख्तसरन बता दीजिएगा कि तबाही, एक तो ये कि जानी नुकसान जो आपने बताया, लोग जख्मी हैं ये आपने बताया, इससे जो वहां से गोलाबारी हुई है, शेलिंग हुई है, उस शेलिंग ने तो डेफिनेटली जानी नुकसान या जख्मी किया, मगर गोलाबारी के नतीजे में जो माली नुकसान हुआ है, जो घर तबाह हुए हैं, उसको थोड़ा सा और बता दीजिएगा। और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? जी नादिया, जो सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो एक तो घरों की हुई है और तकरीबन हमारे पास जो इस वक्त तक के आदाद और शुमार आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए हैं जिसमें तकरीबन कोई 20-21 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना हिट हुए हैं भारतीय गोलाबारी से और तकरीबन 40 के घर पार्शली डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो हमारा जो लाइफ स्टॉक जो माल मवेशी थे जो कंट्रोल लाइन की उस तरफ उनको जो है ना वो निशाना बनाया गया और बड़ी तादाद में जो माल मवेशी लोगों का जिसके ऊपर सर्वाइवल है वहाँ के शहरियों की उसको डैमेज करने की कोशिश की और बड़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। तो ये जानी और माली नुकसान दोनों हुए हैं। लेकिन साथ साथ भारत ये चाहता है कि ये आजाद कश्मीर के हुदूद के अंदर जो बड़े पैमाने पर ये 43,000 आबादी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर एक्सपोज है बिल्कुल दुश्मन के मोर्चों के सामने। वो चाहते हैं कि इनको डिस्प्लेस किया जाए। अभी तक तो उसमें कामयाब नहीं हुई लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी तैयारी है कि अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो हम उनकी जो है टेक केयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुश्ताक मीना साहब। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ इस गुफ्तगू कर रहे थे। उनका बताना यही था कि जो इस सब तबाही हुई है भारत की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन। जनरल साहब, मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा कि हम तो जज्बा खैर सगाली के तहत हमने उनका पायलट भी रिहा कर दिया, ऑल्दो के अवाम का बड़ा प्रेशर आया, लोगों ने कहा इतनी जल्दी क्या थी, आपने कोई प्रेशर था क्या था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने कहा कि हम पीस को मौका देना चाहते हैं, अमन की बात करना चाहते हैं। लेकिन सर भारत अमन की बात पर तैयार क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात लीडरशिप की है। यहाँ भी इमरान खान स्टेप ले रहे हैं, वहाँ मोदी साहब हैं और एक टेररिस्ट माइंड है आरएसएस का, वो प्रोडक्शन आरएसएस की वहीं परवान चढ़े। तो एक सोच है, उन्होंने जितने भी नफरतें फैलाई अपने अपने मुल्क में जो भारत के लिए ही नुकसानदेह हैं और उसमें जितने भी नुकसानात हुए कश्मीरियों को हुए, जो भी कत्ल वगैरह, तो कभी उनको मलाल नहीं इस पे, कभी उनकी कोई बयान मैंने नहीं ऐसा देखा जहाँ उन्होंने लोगों के जख्मों पे मरहम रखने की बात की। तो एक संग दिल किस्म का आदमी नजर आता है। तो इन हालात में फिर एक एम्बिशंस भी हों कि जी आप दोबारा इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वजीर आज़म बनना चाहते हैं और उसको ये सेटबैक हुआ है अभी। और बहुत सारे लोग वहाँ पे जो सूझबूझ वाले सेनर वॉइसेस वो क्रिटिसाइज भी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जी ये क्या किया क्या हमने और हमें मिला क्या। तो मेरा ख्याल है इन हालात में मोदी अपने आप को घिरा हुआ समझ रहा है और वो इस भंवर से निकलने के लिए वो कुछ न कुछ करेगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारतीय पायलट को हम हवाले करेंगे तो कशीदगी में कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा हो जाएगा? ये देखें,
یہ کبھی بھی توقع اس سے نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی قدم ہم نے لیے، آپ دیکھیے کہ یہ جو skirmishes ابھی ہوئی ہیں، یہ ہماری ایکسکلیشن ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو ہم نے چٹھی لکھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے، پھر محمد بن سلمان گئے، ان کے ذریعے پیغام دیا، پھر عمران خان صاحب کی تقریر تھی، پھر ISPR نے کہا. کسی چیز کا کوئی آپ کو پازیٹیو جواب ملا؟ الٹیمیٹلی یہ پھر کمیشن اب تو ایک سچویشن بگڑی ہوئی ہے، اس کے فیور میں نہیں ہے، تو وہ تو اب کرے گا کہ بھی میں کوئی نہ کوئی اس کو دوبارہ ریوائیو کروں اور کوئی شاید سے ایسا نتیجہ نکلے کہ جس سے میں سرخرو ہو سکوں اور میں اپنی قوم سے کہوں کہ دیکھیں میں نے مزہ چکایا. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، چونکہ آپ اس ایپیسوڈ سے پہلے جو بھارت نے اٹیک کیا اور پھر ہم نے اس کو ریٹیلیٹ دوسرے دن کیا، اس سے پہلے آپ بھی وہاں پر گئے تھے اور آپ نے اپنی کیپیسٹی میں جو ہے وہ کوشش کی، لیکن جو باتیں جنرل صاحب نے کی ہے کہ دا ریزنز آر کہ ان کا الیکشن قریب آ رہا ہے، مودی کا اپنا مائنڈ سیٹ RSS کا، پلس یہ کہ اس کا جنگی جنون، اس کی پاکستان سے نفرت، یہ تمام وہ وجوہات کا نچوڑ ہے جو ہم تمام صورتحال دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی ایسے ہی پایا وہاں پر؟ میں پہلے تو کہوں گا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پڑھے لکھے ملک، پڑھے لکھے لیڈرز جو ہے وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. اگر کوئی تنازعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. میں نے وہاں پہ بھی اس سرزمین پہ جا کے بھی ایسی باتیں کی. 1965 کے بعد ساحر لدھانوی نے جو شعر کہا تھا وہ بھی میں نے وہاں پہ پڑھا. جب کمبھ کے میلے کے اندر میں گیا تو وہاں پہ جو ایک ایگریشن تھی پبلک کے اندر، میڈیا کے اندر، اور اس کو میں نے کافی 30-40 انٹرویو دیے، اس ٹیمپریچر کو جس طریقے سے ڈاؤن کیا، میں نے سمجھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اب اس چیز کا اثر ہوگا. دوسرے دن جب پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملا یا سشما سوراج سے ملا اور ایک پیس کا میسیج دیا کہ امن بڑھنا چاہیے، اگر کوئی تنازعات ہیں تو اس کو حل ہونا چاہیے. 2 دن وہ نرمی بھی آئی، مگر 2 دن کے بعد دوبارہ جس قسم کا ری ایکشن ہوا، اور میں نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج 6 لاکھ نہیں ہے، اس کے ساتھ 22 کروڑ عوام کے جذبات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، اور اسپیشل رحمت ہے سرزمین کے اوپر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین، یا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور مہاتما گاندھی نے جو خواب دیکھا تھا، یہ پورے خطے کے لیے تھا کہ بھئی ہم اس خطے کو امن کا گوارا بنائیں. آج بیٹھے اور اس ملک کو ہم سنواریں. اور صرف یہ جواب نہیں، کیا ملا سر آپ کو؟ سر کافی اس ٹائم تو کافی پازیٹیو تھے. ایون میں نے تو یہ کہا کہ آپ خان صاحب پٹھان ہیں اور آپ ان کے باتوں کے اوپر عمل کریں، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ایشوز ہیں اس کے ریڈریسل کی طرف ہم جائیں گے. مگر اس کے باوجود بھی سشما سوراج صاحب کی ملاقات رہی تو ان کا کیا ری ایکشن تھا اس پر؟ ان سے میری کافی ڈیٹیل میں آدھا گھنٹہ ایک ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوا، اور میں کافی پازیٹیو تھا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی جو ہے وہ مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے بات چیت کے ذریعے. اور ایک فیتھ کی کمی تھی، اس فیتھ کے لیے میں نے کچھ باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آگے فیتھ کے حوالے سے پیس وہ بھی چاہتے ہیں. یہ سوچ اس کے اوپر مراد آپ کی ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ ٹاکس ہو، اور بیچ میں کسی ملک کو بھی ادھر کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں ملک ہو اور وہ ہو. اور کل جیسے پرسوں کہہ رہے تھے کہ بھئی پرائم منسٹر نریندر مودی کی خان صاحب کی بات ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یا ابھی بھی مجھے کوئی چانس لگتا ہے وہاں پہ کہ اتنی جلدی ڈائریکٹ اس لیول پہ بات ہوگی. مگر نیچلی سطح پہ یا فارن منسٹر کی سطح پہ ایسی سطح کے اوپر ٹاکس شروع ہو سکتی ہیں کہ STR کے تحت ہمیں بیٹھ کے سوچ کے آگے بڑھنا پڑے گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ سوچ تو کام نہیں کر رہی نا، ہم تو سوچ سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم تو بڑے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں نادیہ، وہاں پہ جو ماحول بنا ہوا ہے، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ الیکشن میں جو ہے وہ پاکستان بیشنگ، وہ 5 سال پرانا دور تھا. آج الیکشن میں وہ جیتے گا جو پاکستان فرینڈشپ ماحول میں جائے گا. پاکستان بیشنگ پہ کوئی نہیں جیتے گا. ہاں پلوامہ اٹیک کے بعد ایک انٹرنیشنل پریشر ضرور ہے. ٹھیک ہے، مختصر سے سر بریک لینے دیجیے گا. اخوان زادہ چٹان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی مختصر سے بریک کے بعد، کیونکہ بات یہی ہے کہ اس وقت تک تو ہم نے حالات اپنے بھرپور طریقے سے قابو میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اور عمران خان صاحب کا ویژن یا ان کا تدبر اس وقت بہرحال کام آیا ہے، اور دنیا میں ہم نے اپنے حق میں آواز بھی کی ہے کہ جی ہمارا جو جسٹر ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس کو سسٹین کیسے رکھیں گے، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اس کو ساتھ لے کے ہمیں کس طرح
سے آگے چلنا چاہیے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں تو ذرا اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک اور چٹان صاحب کے پاس جانے سے پہلے اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس کا اجلاس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے, اور یہ وہی اجلاس تھا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا, اور پھر قرارداد بھی ہماری مشترکہ پارلیمنٹ نے منظور کی تھی. تنازعات عالمی قوانین کے مطابق سفارتی کوششوں سے حل کیے جائیں. رکن ممالک ایک دوسرے کی آزادی اور سیکیورٹی کا احترام کریں گے. یمن تنازع کا بھی سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے. رکن ممالک میں تنازعات کو بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. اجلاس میں جنوبی ایشیا میں جاری پاک بھارت کشیدگی سمیت مشرق وسطی کے معاملات زیر غور آئے. OIC کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی امن کوشش کی تعریف کی گئی. اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے بھارتی پائلٹ واپس کر کے خیر سگالی کا اشارہ دیا. تو چٹان صاحب, یہ وہی والی بات ہے, اس لیے میں نے کہا یہ بیچ میں شامل کر لوں کہ دنیا میں اس بات کو سراہا تو بہت جا رہا ہے, ہماری امن کی کوشش کو بڑا واہ واہ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن سر اس کو سسٹین بھی رکھیں, اس کو اپنے لیے استعمال اپنے حق میں بھی رکھیں, اور پلس یہ کہ اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. کیا اقدامات کرنا ہوں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ وہ کسی ساحر لدھیانی کا وہ ایک شعر ہے, اس کا ایک نظم ہے, اس کا ایک مصرع ہے. کسی پالی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے, دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مودی انتہا پسند ہے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مودی دہشت گرد ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس پہ امن کا بات کا اثر ہو جائے گا. عجیب سی بات ہے. اصل میں ہم کس چیز کا تعریف, ہمارے کلاس میں جو بھی لڑکا سب سے زیادہ بے غیرت ہوتا, جس کو لوگ 10 تھپڑ مار کے اور وہ اس کو ہاتھ جوڑ کے اور چلا جاتا, لوگ اس کی تعریف کرتے کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے, کیونکہ اس کو 10 تھپڑ پڑی لیکن پھر بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے اور چلا گیا. لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے. انڈیا کا بس چلے گا, وہ الحمدللہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ انڈیا اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. آپ اس کی جیلوں میں جتنی بھی قیدی آپ اس کو چھوڑ دیں, اگر وہ لڑ سکتا ہے تو آپ سے لڑے گا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. انڈیا نے نہ کبھی پاکستان کو ذہنی طور پہ تسلیم کیا ہے, نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ تسلیم کرے گا. جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ نہیں پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر بعد میں دوسری باتیں ہوں گی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیاچین پہ بات کرتے ہیں, سرکریٹ پہ بات کرتے ہیں. چٹان صاحب جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے وہ وہاں سے آتا تھا کہ جی ٹیررزم پہ بات کریں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے قوم سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم ٹیررزم پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں, آپ ٹیبل پر آئیں, وہ پھر بھی نہیں آتا. جب اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم پہ بات کرتے تو وہ آپ کے ساتھ کشمیر پہ کیوں بات کرے گا؟ وہ تو تب آپ کے ساتھ اور چیز پہ بات کرے گا جب آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارا ہر بار مذاکرات ہو جاتی ہیں, جب تک کشمیر کا مسئلہ ہے ہم دوست ملک نہیں بن سکتے, پہلے کشمیر کا تنازعات کو حل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرے مسائل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے پائلٹ کو چھوڑا تو وہ آپ کے وہ کر نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے. اور اگر یہ بہت اچھی بات ہے اور امن پسندی ہے تو پھر تو جنرل نیزی جنہوں نے 90,000 لوگوں کی جانوں کو بچایا ہتھیار ڈال کے, بہت شرافت سے ہتھیار ڈال دیے کہ آؤ ہمارے ہتھیار لے لو, اور اس نے اپنا پیسہ ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے چٹان صاحب ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے آپ کا موقف ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ کیا ہماری اس امن کی کوشش کو ہماری کمزوری نہیں سمجھا جا رہا؟ اب تو لگ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے, کیونکہ انڈیا تو ٹس سے مس نہیں ہوا, وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی کال لینے کو تیار نہیں ہے. پائلٹ چھوڑنے کے بعد جو ابھی کشمیر میں ابھی جو ویسے بھی خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن جو خود ابھی مشتاق مناز صاحب نے بتایا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے, 20 سے 25 گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گئے, 40 جزوی تباہ ہو گئے, جانی نقصان ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے, لائف سٹاک کا وہاں پہ نقصان ہوا جن پر انحصار ہے کشمیریوں کا, تو سر پھر ہم کدھر آگے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو سویلین کیجولٹیز ہیں نا, جو انڈیا کو شرم چاہیے کہ وہ سویلین سے مارتے ہیں, ان کی جو ملٹری کیجولٹیز ہیں وہ بھی آج اگر آپ پتہ کر لیں, کل رات وہاں پہ 9 لاشیں گئی ہیں ان کے ہاسپٹل میں, ان میں ایک کیپٹن شامل ہے جی بالکل, اور 32 زخمی ہیں جو گئے وہاں پہ. وہاں انڈیا کی جو سویلینز کی کیجولیٹیز ہیں وہ 32 ہیں؟ نہیں 32 ان کی سارے انہی کی کیجولیٹیز ہیں. 32 زخمی جو ہیں وہ ان کے پولیس
और इनकी जो बॉर्डर नहीं, सिक्योरिटी 32 जख्मी हैं और 9 फौजी उनके हलाक हुए हैं। 9 तो डेड बॉडीज है ना, 9 मैं जो दे रहा हूं आपको बाइफिकेशन, डेड बॉडीज और जख्मियों की दे रहा हूं, और वो सारे जो हैं उनमें कोई एक आध सिविलियन है, बाकी सारे जो हैं वो उनके या पुलिस के हैं या उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं, बीएसएफ के, या उनके आर्मी के हैं। और ये कैजुअलिटीज जो हैं वो वहां पे उनकी भी है, नेचुरली प्रॉपर्टीज भी सिविलियंस की नहीं है, सिविलियंस की उनकी नहीं सर, है। लेकिन उसकी भी वजह है ना, हमारे जो सिविलियंस हैं दे आर वेरी मच क्लोज टू एलओसी, जो चकोटी या मुख्तलिफ बड़े क्लोज है, उनके जो सिविलियंस हैं वो एलओसी से बड़े दूर है। उसके अलावा भी आबादी। हमारा जो प्रिंसिपल है वहां भी सिविलियन ज्यादातर मुसलमान है उसके पास, एलओसी के पास, जो कि कश्मीरी हैं। अब कश्मीरी जो हैं वो तो आजादी मांग रहे हैं और आप उनके ऊपर गोलाबारी करें, तो हमारा प्रिंसिपल ये है कि आप सिर्फ डिफेंसेस के ऊपर करेंगे गोलाबारी, लिहाजा उसमें कैजुअलिटीज उनकी ज्यादातर इनकी होती हैं, इनके बीएसएफ वगैरह की या इनकी आर्मी की, उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत कम होती हैं, और उसकी वजह यही है कि सिविलियन जो हैं वो सारे कश्मीरी हैं वहां पे। सो कश्मीरियों को तो आप सजा नहीं देना चाह रहे। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि हिकमत अमली भी कोई चीज है। आपने कमजोरी कहां दिखाई? आपने उनको एक दफा कहा कि जनाब आप कोई एक्शन करके देख लें, रिएक्शन हर हालत में आएगा। सिर्फ फर्क क्या है, दुनिया की तारीख है, अगर मोदी की अकल नहीं काम करती तो बाकी दुनिया तो देख रही है कि आज दिन तक जब से न्यूक्लियर वेपन्स इजाद हुए हैं 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान लड़ाई नहीं हुई। उसकी वजह बुनियादी यही है कि लड़ाई का फिर पता नहीं, जो इमरान खान ने कहा था कि ये शुरू हो सकती है लेकिन इसका अंजाम नहीं पता होगा कि कहां जाके रुकेगी, किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, फिर कंट्रोल में नहीं खान होगी। के तो उसमें अगर एंड आता है आपका कि आप न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाते हैं तो तबाही मच गई। इंसानियत की बका के लिए, सिर्फ खित्ते की बका नहीं, इंसानियत की बका के लिए ये जरूरी है कि आप तहम्मुल और बुर्दबारी से, ये पुराना किस्सा नहीं है कि जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे तो आप लड़ाई कर लें। आज आपके पास मिसाइल्स हैं बड़े डेडली किस्म के, और अभी भी जब मिसाइल्स का एक रात इन्होंने ऐलान किया, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी, या शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि आज रात शायद हमें खबर है कि मिसाइल मारेंगे, तो उनको जवाब दे दिया गया था कि अगर आप 10 मारेंगे यहां से 20 आएंगे और 20 ठिकाने। सो उसमें कमजोरी नहीं है, ये आपकी बुर्दबारी है। आप जैसे आपने भी कहा कि पूरी दुनिया सराह रही है आपका एक कदम को। अमन की ख्वाहिश रखना सिर्फ खित्ते को, दुनिया को तबाही से बचाने सर, लेकिन 2 चीजें, मैं इससे पहले कि डॉक्टर रमेश कुमार के पास जो मुख्तसर मैं आपसे ये जान, सारी दुनिया सराह तो रही है लेकिन क्या सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है? ये 2 मुख्तलिफ चीजें। उसमें देखें, इस चीज ने कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिया है। जिस चीज ने और सॉफ्ट कॉर्नर दिया है वो इंडिया के झूठ ने, कि जब उन्होंने कहा कि हम 350 दहशतगर्द मार आए हैं तो दुनिया ने देखा कि वहां पे कुछ नहीं। असल जो मसला हमारा आज है, जो दुनिया हमें बहुत साथ नहीं देती, वो उसको यूं देख लें कि इधर इंडिया कहता है कि जी पुलवामा पे अटैक हुआ, आधे घंटे बाद या घंटे बाद वो कहते हैं पाकिस्तान ने कराया। सारी दुनिया कहना शुरू हो जाती है कि जी हम इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए। किसी ने यह भी कहा कि इंडिया को हक हासिल है कि वो जाके उधर चढ़ाई करे। ये वो है जो हमारी एक परसेप्शन क्रिएट की है इंडिया ने, और हमारा एक इमेज बना दिया है, एक हमारी क्रेडिबिलिटी को इरोड कर दिया है कि 70,000 लोग यहां मारे गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, और फिर हमारे माथे पे लेबल लगा कि आप कुछ तो गलतियां हमारी रही हैं। जब आपने अपना नैरेटिव प्रमोट नहीं किया। इंडिया हाफिज सईद पे इल्जाम लगाता है, मौलाना मसूद अजहर पे लगाता है, ये लोग अगर पहले तो ये शामिल नहीं इसमें, लेकिन अगर हों भी, ये सिविलियन है, शायद कोई किसी ने काम किया हो, लेकिन कुलभूषण को कोई डिनाई कर सकता है जहां रियासत मुलव्वस है? सही है। आप लोगों ने कभी बात नहीं की। देखें ना, हम अपना भी कसूर देखें कि अगर हम दुनिया को इस चीज ये बावर नहीं करा सके बावजूद सब कुछ होते हुए, तो गलती हमारी भी है, गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, तो ठीक है। मैं हमें जरूरत है फिर आपका नैरेटिव, आपकी बात माने। आज भी पुलवामा को अगर आप साबित कर दें कि हमने नहीं करवाया, जो कि लगे हुए हैं, सर डोजियर्स मिले हैं हमें, डोजियर मिले हैं, अगर इंडिया ने दिए हैं जी, इंडिया ने दिए हैं ना हमें, डोजियर दिया उन्होंने, और अगर ये साबित पाकिस्तान कर देता है कि ये हमने नहीं कराया, इंडिया को बड़ा मुश्किल होगा कि आइंदा आपके ऊपर इल्जाम लगा सके। चले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा कि हमें खतरा था कि मिसाइल अटैक भारत कर देगा, उस वक्त भारत को बैक डोर चैनल से ये बताया गया कि जी आप 10 करेंगे, पावर कराया गया, इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया या उन तक बात गई। लेकिन क्या आज ये खतरा टल गया है? क्या कशीदगी में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कमी वाक़ई होगी, और जो खतरा था कि जी ये तो जंग की सूरत इख्तियार करेगा,
جو جنگی جنون اس بھارت میں، یہ خطرہ ٹل گیا آپ کو لگتا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب تک ڈوزیئر کے اوپر ہماری کچھ ایسی ڈیٹیل کوئی ایسی نہیں آتی تب تک خطرہ نہیں ٹلا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں جنرل امجد شعیب صاحب سے ایگری کروں گا کہ ہماری یہ بردباری ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم نے جس قسم کا ریسپانس دیا اور جو کانفیڈنس تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پہلی پریس کانفرنس میں کہ ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں، پہلا۔ دوسری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی کہ ہم مہذب انسان ہیں اور مہذب طریقے سے ڈیل کریں گے، آج بھی ہم چاہتے ہیں۔ ری ایکشن دینے کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی جیت تھی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کا یہ میسیج وہ بھی بہت بڑی جیت، یہ کمزوری نہیں ہے۔ دنیا پڑھی لکھی قوم ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے جہازوں کو اٹیک کیا گیا، کس طریقے سے دونوں تو یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی قابل ہے اور کیا اس کا جذبہ ہے۔ وہ اگر آپ کو زیادہ دیکھنا ہو تو واگھا کے اوپر جب میں جاتا ہوں نا تو بہت آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ کتنی پاکستان کی وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ مگر مین چیز پتہ ہے سوال یہ کہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ نہیں، ایک چیز نہیں۔ دوسری چیز ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی، دیکھیں ہماری 10 سالہ ڈپلومیسی ہماری بہت زیادہ کمزور رہی، اور اس ڈپلومیسی کی جگہ پہ ابھی جو شامن قریشی نے جس قسم کی ڈپلومیسی کی ہے کافی بہتر ہم گئے ہیں، مگر ہم کبھی نہیں بھولیں کہ ہم لوگ مختلف ملکوں سے پیسے بھی مانگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی اکانومی ہے، 1.3 بلین کی جو ہے وہ وہاں پہ پبلک رہتی ہے۔ آج سعودی ہو یو اے ای ہو سب کو ہے کہ بھئی ایران سے تیل نہیں لے، یہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہے، اور انڈیا بھی بزنس مین ہے، چائنا بھی بزنس مین ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھو چائنا کے ساتھ $100 بلین کا اس کا بزنس ہے، جہاز بھی اگر جرمنی سے خریدتے ہیں تو وہ بھی اس کے پاس انڈیا کے پاس زیادہ جاتے ہیں، کوئی انڈیا سے خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو اور زیادہ زور دینا چاہیے۔ دیکھیں اب او آئی سی کی میں اوپر آتا ہوں، سر بریک لے لوں، معذرت بریک لے لیتی ہوں، او آئی سی پہ بریک کے بعد واپس بات کر لیتے ہیں، کیونکہ او آئی سی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ او آئی سی کی بہرحال اعلامیہ تو آ گیا، لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ او آئی سی میں پاکستان شرکت کرے۔ کیا پاکستان کو شرکت نہ کر کے کوئی نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی تو اس میں تعریف کی گئی ہے۔ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ او آئی سی اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہو اس پہ اس پروگرام کے حصے میں بات کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی کو جنگی جنون ہے، وہ اس جنونیت میں گرفتار ہیں، انہوں نے اپنے میڈیا کو اس میں بھی مبتلا کر رکھا ہے، اور یہی چیزیں ہم نے دیکھی کہ اسی وجہ سے ایک نیریٹو بلڈ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ سین وائسز ہیں جو کہ انڈیا میں اب اٹھ رہی ہیں، انڈیا کے سیریس لوگ، انٹلیکٹس جو دانشور ہیں، وہ اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ چلا کہ گو بیک نریندر مودی، ہر جگہ کہا گیا۔ جو ابھی حال ہی میں 2 ایئر اسٹرائکس پاکستان کی جانب سے ہوئی، 2 طیارے مار گرائے، ایک کے پائلٹ ہم نے پکڑا، ان کو ہم نے واپس کیا، اور دوسرا جو وہاں پر جو گرا اور جس کا پائلٹ زندہ نہیں بچ سکا، ان کی جو ویڈو تھی انہوں نے بھی ایک میڈیا سے بات کی، ذرا وہ دیکھیے گا۔ جیسا بندہ تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج ہمارے گھر سے گیا ہے، کل کسی اور کے گھر سے گیا تھا، کل کسی اور کے گھر سے جائے گا۔ مگر میری ایک ریکویسٹ ہے، فیس بک واریئرز پلیز فیس بک کی وار لڑنا سوشل میڈیا کا بند کر دو۔ اگر اتنا جوش ہے تو جا کے فوج جوائن کرو اور کر کے دیکھو کہ کیسا لگتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وار میں کیا نقصان ہوتا ہے، واٹ آر دا ڈیمیجز آف وار۔ وی ڈو ناٹ وانٹ وار۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ کو نہیں اندازہ کہ وار میں کیا ڈیمیجز ہوتے ہیں، اور جن کو بہت شوق ہے چاہے وہ انڈین میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ذرا جائیں نا 2 دن ایل او سی پہ گزار کر آئیں تو پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ واٹ از دا میننگ آف وار ایگزیکٹلی۔ اکمل زادہ چٹان صاحب، آئی او سی کا جو ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تھا وزیر اعظم پاکستان کی تعریف بھی کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ میں اس میں شرکت نہیں کروں گا کیونکہ سشمتا سوراج وہاں پر ہوں گی۔ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی جگہ آکوپائی رکھنی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، نقصان ہوا، فائدہ ہوا؟ وزیر اعظم کو وہاں پہ بھی سراہا گیا، پاکستان کی امن کوشش کو بھی سراہا گیا۔
देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमन से तो दुनिया में बेहतर कोई चीज नहीं है। और जिन लोगों ने जंगे नहीं देखे, उन्होंने नहीं देखे। हमने तो मामूली से ऑपरेशन देखे जो सवात बाजोड़ पे हुई थे, हमारे लोग IDPs हुई थे। हमें पता है कि जंग में कितना नुकसान होता है और जंग में लोगों के हालात क्या होते हैं। लेकिन एक तरफा अमन मैंने कभी नहीं देखा है। एक हाथ से कोई भी ताली बजाए तो मैं ताबेदार हूं, मैं मान लूंगा कि एक तरफा कुछ हो जाता है। अगर दूसरी तरफ से आपको कोई खैर सगाली का नहीं है तो कैसे अमन कायम होगा। और इंडिया के साथ ये जनरल साहब बिल्कुल, हम जो शुएब साहब को पता है कि जब भी हमने आंखें निकाली है इंडिया को, वो पीछे हट गया है। जब भी उन्होंने कहा है हम मुज़ाकरात नहीं करते, जब हमने कहा है कि बस इसके बाद मुज़ाकरात खत्म हो, खुद मुज़ाकरात के टेबल पे आए कि नहीं आप बैठ के मुज़ाकरात करते, वो एक इस तरह का बेगैरत और जलील दुश्मन है। जहां तक इसका ताल्लुक है, वहां पे मोदी का क्या है? मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान अकेला है, पाकिस्तान को हमने दुनिया में अकेला कर दिया। आज आपने वहां पे न जाके इनके बात को सच साबित कर दिया कि आपके पास जो फॉर्म था, जो आप इसका बानी थे, जब आपने उसको बनाया, उसको चलाया इन लोगों को, और उसको आपने इंडिया के लिए खाली छोड़ दिया, तो फिर तो जाहिरी बात है कि वो जो कह रहे हैं वो सच साबित हुआ कि पहले तो आपको सारी दुनिया से, अपने पड़ोसियों से अलहदा किया। आपको अपने जो भाई है, जिसको आप भाई कहते हैं, बाकी तो हमारे दोस्त है, जो मुसलमान ममालिक है वो तो हमारे भाई है। इसके दर्द को हम अपना दर्द समझते हैं, इसकी तकलीफ को हम तकलीफ समझते हैं। इस पे कोई सख्त टाइम आ जाते तो इससे मैं समझता हूँ कि ये हमसे बहुत ब्लंडर हुआ है, हमें जाना चाहिए था कम से कम। अगर सर, लेकिन एलामिये के बाद भी आप कहते हैं कि ब्लंडर हुआ है। जी, ये एलामिया जारी हुआ है, उसके बावजूद आप कहते हैं ब्लंडर हुआ है। ये पॉजिटिव नहीं है पाकिस्तान के लिए। हमने दुनिया को ये नहीं दिखाना था कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आप जो इस्लामी मुमालिक, चले ठीक है। चटान साहब, मैं लास्ट कमेंट जरा डॉक्टर रमेश कुमार साहब से ले लूं, प्रोग्राम का टाइम कम है। ऐसे ही है। देखिए, मैं पहले OIC पे आप बात करना चाह रहे थे। OIC पे बात करता हूँ। आपने इस खातून की जो वीडियो दिखाई से नो टू वार, सच बताऊं, जो रहम दिल इंसान होते हैं और पढ़े लिखे इंसान होते हैं उनको एहसास होता है। मैं 23 मार्च की जब तकरीब देखता हूं, जब उन माँ को, उन बेवों को जब देखता हूं तो हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है अना की खातिर, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। एक तो ये, और जंग में ये बिल्कुल सही है कि जंग में किसी की हार जीत नहीं होती है। जंग में जो हार होती है वो इंसानियत की हार होती है, और शम्मा दोनों तरफ जलती रहे। हमारा तो कल्चर एक है। मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल पॉजिटिव बनाया, और मैं आज भी यहाँ पे ये बात करूँगा कि हमें कम से कम उस खुदा से डरना चाहिए, और ये कोई नहीं कह सकता। और मैं खुदा, आज मना DG ISPR ने 2 जहाज जिस तरीके से गिराने के बाद उसको कोई तकबर नहीं था। उसकी नेट आई देखे कि हम फिर भी नहीं कहते। हमने कहा हमारी मजबूरी थी, वो हमारी ख्वाहिश नहीं थी, हमारी मैं समझता हूँ फिर भी उनको वो समझ में नहीं आई चीज कि यार ये जीत के भी वो अपनी जीत नहीं कह रहा है आसिम गफूर, और वो कह रहा है कि नहीं हम अमन चाहते हैं। हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपने पूछा OIC के ऊपर, देखिए OIC में मेरा भी ख्याल था कि OIC में जाना चाहिए था, और इस तरीके से माहौल, मगर जो एलामिया आया, मैं समझता हूँ उसके जो डिप्लोमेसी हमारी जो हुई, इस डिप्लोमेसी में सुषमा जी की जो तकरीर थी उसके हवाले से एलामिया में एक लफ्ज नहीं है। जो भी एलामिया में है, खान साहब की तारीफ है टेररिज्म की, और स्पेशली यमन के हवाले से जो बात आई है, मैं समझता हूं कि ये 1.8 बिलियन, यह कौम मुत्तहिदा के बाद OIC का सेकंड फॉर्म है, जो लार्जेस्ट फोरम है दुनिया के अंदर। और उस फोरम के ऊपर अगर इस चीज की एक तायद की जाए कि पाकिस्तान ने अमन की खातिर ये किया है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी ये हमारी जीत है। तो इसको आप कमजोरी नहीं समझे। मगर आज फिर मैं दोबारा कहूंगा, बात ये है, लास्ट कमेंट, हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हम क्या करें कि हम हमारी कमजोरी भी ना समझे, और हमें हालात हमारे हक में हालात हो। भारत के झूठ के पोल खोलने होंगे। अगर हमारी तरफ से कोई किसी ने कुछ किया है तो उसको सजा देनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी सच्चाई साबित हो। और हाउस ऑर्डर कर लें इससे पहले के मजीद और अगर हमारी तरफ से किसी ने नहीं किया तो फिर भारत के झूठ का पोल खोलना चाहिए, ताकि दुनिया में हमारी बात पे यकीन किया जाए। ठीक है, डिप्लोमेटिक फ्रंट को इस वक्त हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, और वहां पर अपनी बात करने की जरूरत है, अपना नैरेटिव स्टैब्लिश करने की जरूरत है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।